الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سنن ابن ماجہ ابواب التجارات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب التجارات کا لیکچر نمبر 30 ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت الایمان فی الشراء والبیع، کہ خرید و فروخت کے وقت قسمیں کھانا مکروہ ہے۔ قسم کھانے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کے اندر پختگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اگلا شخص آپ کی بات پر یقین نہیں کر رہا تو آپ قسم کے ذریعے سے اپنی بات کو مضبوط کر کے اس کا اعتماد مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ میں بات آپ سے جو کر رہا ہوں وہ سچی ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ تو اس لیے کاروبار کے اندر انسان کو خصوصی طور پر، چاہے وہ خریدنے والا ہو یا بیچنے والا ہو، دونوں صورتوں کے اندر قسم سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعلی بن محمد واحمد بن سنان قالوا حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطيه منها لم يفي له۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 وعیدیں ہیں۔ ایک وہ شخص جس کے پاس صحرا میں چشمے وغیرہ کا پانی اس کی ضرورت سے زائد ہے اور وہ مسافر کو اس کے استعمال سے منع کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس نے عصر کے بعد کسی کے ہاتھ سودا بیچا اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس نے اتنی قیمت میں اسے خریدا، خریدار نے اسے سچ سمجھ لیا حالانکہ حقیقت اس کے خلاف تھی۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کسی امام یعنی اسلامی حکمران کی بیعت کرتا ہے اور وہ صرف حصول دنیا کے لیے اس کی بیعت کرتا ہے۔ اگر حکمران اسے دنیا کا مال دے دے تو وفا کرتا رہتا ہے، اور اگر اسے دنیا کا مال نہ دے تو بیعت پر قائم نہیں رہتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 وعیدیں بیان فرمائی، ان 4 وعیدوں سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی مراد ہے کہ اللہ رب العالمین اتنے سخت ناراض ہیں ایسے شخص کے اوپر جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر جو نفی ہے کہ لا یکلمہم اللہ، اللہ کلام نہیں کرے گا، یہاں سے مراد کلام رحمت ہے، اور نہیں دیکھے گا اس سے مراد نظر رحمت ہے، کیونکہ اگر نہ دیکھنا مراد ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ رب العالمین سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، تو وہ کیسے پھر مخفی ہوگی؟ تو مراد کیا ہے؟ نظر رحمت نہیں کرے گا، رحمت والا کلام نہیں کرے گا، اور اس گناہ سے اس کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ جب تک وہ گناہ سے پاک صاف نہیں ہوگا تو انسان جنت کے اندر بھی جانے والا نہیں، یعنی کہ یہاں پر تنبیہ ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پہلا شخص کون سا ذکر کیا کہ جس کے پاس صحرا میں چشمے کا پانی اس کی ضرورت سے زائد ہے، ایک تو ہے نا ضرورت، ایک ضرورت سے زائد ہے، اور وہ مسافر کو اس کے استعمال سے منع کرتا، روکتا ہے کہ کوئی بندہ یہاں پر آ کے پانی نہ پیے۔ حالانکہ پیاسے کو پانی پلانا یہ ایک بہت بڑی نیکی، اور ہمارے سامنے صحیح بخاری کے اندر وہ جو روایت موجود ہے کہ ایک بدکارہ نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو پھر کیا ہے، یہ ایک نیکی والے عمل سے گویا کہ وہ شخص اپنے آپ کو دور کر رہا ہے، اس لیے اس شخص کے لیے اتنی سخت وعید ہے۔ تو پیاسے کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن خاص طور پر جہاں پانی آسانی سے نہ ملتا ہو وہاں دوسرے کو پانی پلا دینا یہ اور ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور صحرا میں پانی کا چشمہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، تو اس پر کسی کا بھی قبضہ نہیں ہوتا
کہ کوئی شخص آئے اس کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھ جائے اور ضرورت مندوں کو پانی سے روک دے کہ کوئی بھی یہاں سے پانی نہ لے کے جائے، غلط۔ اور دوسری بات یہاں پر جھوٹی قسم کھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور خصوصاً عصر کے بعد وہ بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے اور اپنے کاروبار کو، اپنی چیز کو بیچتا ہے کہ اس نے اتنے میں چیز خریدی تھی، اتنے میں اس کا سودا طے ہوا تھا، اتنے میں وہ بیچ رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح مسلمان خلیفہ کی بیعت، جو حکمران ہے، ہمارے حکمران مراد نہیں، جو اسلامی خلیفہ، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، اس کی بیعت کرنا، یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اور جو بندہ صرف دنیا کے لیے کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دنیا اگر ملتی ہے تو وفا کرتا ہے، نہیں ملتی تو پھر اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ حکمران کی اطاعت لوجہ اللہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیاوی مفاد غرض نہ ہو۔ حدثنا علی بن محمد ومحمد بن اسماعیل قال حدثنا وکیع عن المسعودی عن علی بن مدرک عن خرشۃ بن الحر عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن علی بن مدرک عن ابی زرعۃ بن عمرو بن جریر عن خرشۃ بن الحر عن ابی ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقلت من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خابوا وخسروا قال المسبل إذاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے افراد ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک صاف کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا وہ کون ہے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ یقیناً وہ ناکام رہے اور بہت خسارے میں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے تک لٹکانے والا، کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کی رغبت دلانے والا۔ تو یہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کے لوگوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعید بیان فرمائی ہے۔ تو ایک وہ شخص جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یعنی جو بھی اس نے شلوار پہنی ہے، تہبند پہنی ہے، پینٹ پہنی ہے، پتلون پہنی ہے، کچھ بھی پہنا ہوا ہے، ازار، وہ نیچے لٹکاتا ہے۔ اب ہم نے یہ مسئلہ سمجھ لیے، ہم نے سمجھا کہ شاید شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا صرف نماز کی حالت میں، ہم نماز کی حالت میں شلوار کو اوپر کرتے ہیں، باقی حالات کے اندر وہ نیچے ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا، یہ سخت وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ اجازت نہیں ہے کسی قسم کی کہ شلوار کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے جائے۔ مرد کے لیے حرام ہے کہ وہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھے، ہمیشہ اس کے ٹخنوں سے اوپر کپڑا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ نماز کی حالت میں یا باہر ہے۔ اور دوسرا کہ کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے اور پھر احسان کر کے احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تمہیں فلاں وقت یہ دیا تھا، تم پر یہ احسان کیا تھا، تمہاری یہ مصیبت تھی، میں نے تمہاری مدد کی تھی، تمہاری بیماری کے اندر میں تمہیں دوائیاں دیتا رہا ہوں، یہ احسان جتلانا۔ اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کی طرف رغبت دلانے والا شخص، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سچا ہے، لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے پھر لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، پھر اس کا کاروبار بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹی قسموں سے بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2209، حدثنا یحیی بن خلف حدثنا عبد الله وحدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعیل بن عیاش قال حدثنا محمد بن اسحاق عن معبد بن كعب بن مالک عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحلف فی البیع فانه ينفق ثم يمحق۔ ابو قتادہ حارث بن ربعی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فروخت کرتے وقت قسم کھانے سے اجتناب کرو، یہ سودے میں رغبت پیدا کرتی ہے، یعنی جس سے پہل سودا آپ کا زیادہ بکتا ہے پھر برکت کو ختم کر دیتی ہے، تو اس لیے زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، سچی قسمیں کھانے سے بھی بچنا چاہیے۔ تو جھوٹی قسم کھانا تو ویسے ہی سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔